اولاد کے حقوق ہم سماعت فرما رہے تھے۔ 24 حق ہم نے پڑھے، 25واں حق اولاد کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا نان و نفقہ، اس کی کوئی بھی حاجت کے تمام تر سامان مہیا کرنا، یہ والد پر واجب اور ضروری ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حفاظت بھی شامل ہے کہ بچے کی اولاد کی حفاظت بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ بھی والد پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ 26واں حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی حوائج اور اپنی حاجت شرعیہ کے بعد جو مال بچے اپنے قریبی رشتہ داروں، دوست و احباب کے خرچ کرنے سے پہلے اپنی اولاد پر خرچ کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ یعنی جو کچھ بھی بچتا ہے کہ سب سے پہلے ادائے شریعت کے حقوق ہیں، یعنی شریعت کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے، زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو اس پر حقوق بنتے ہیں وہ ادا کرنے کے بعد جو اس کے پاس مال بچے، جو رقم بچے، اس رقم کو اپنی ہی اولاد پر خرچ کرنا، یہ پہلا حق ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر معاملات جو کرتے ہیں کہ دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے ہی بچے، اپنی ہی اولاد وہ بیچاری دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل جی صدقہ دینا ہے تو جی بکرا لیں اور مدرسے میں دے کر آ جائیں، یہ صدقہ نفلی ہے، تو نفلی صدقے کے پہلے حقدار اپنی ہی گھر والے، اپنی ہی اولاد ہوتی ہے۔ تو کبھی مدرسہ لیا اور کسی بھی مزار شریف پر چلا گیا، جی ہم نے یہ یہاں پر منت مانی ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ دیگر جگہ پر خرچ کرنے سے پہلے اپنی ہی اولاد پر خرچ کرنا چاہیے۔ اب اپنی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ہو سکا ہے وہ سالوں کے اندر انہوں نے کبھی گھر میں بکرا نہ کھایا ہو، بکرے کا گوشت انہیں میسر نہ ہوا ہو، لیکن جی حضرت صاحب جو ہیں وہ بکرا لے کر جا رہے ہیں کسی دربار شریف پر یا کسی مدرسے کے اندر، یا باہر سے لوگوں کو بلا کر انہیں کھلا رہے ہیں، تو سب سے پہلا حق جو بچ جائے ادائے شریعت سے، سب سے پہلا حق اپنی ہی اولاد کا ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بچے کو پاک روزی کما کے کھلائے، حرام سے بچائے، کہ حرام عادتیں اور گندی عادتیں ہی ڈالتا ہے۔